پچھلے پارٹ میں برہان کو آخرکار پتہ چل گیا تھا کہ نورستان شفاخانے کے وارڈ 17 میں چھپا ہوا راز اس کی اپنی زندگی سے جڑا ہوا ہے، لیکن جو سچ اس کے سامنے آنے والا تھا وہ اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا، کیونکہ اب برہان کو صرف وارڈ 17 کا سامنا نہیں کرنا بلکہ اپنے ہی اس حصے کا سامنا کرنا ہے جسے وہ 37 سال پہلے کھو چکا تھا، اور اس بار کوئی بھی واپس نہیں جا سکتا۔ السلام علیکم، خواب بایشر میں آپ سب کو ویلکم۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے لائٹس بند کر لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم پہنچ چکے ہیں دارالسمت کے آخری اور سب سے خوفناک حصے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دروازے پر لکھا ہوا نام امی، میری نظر اس پر جم گئی۔ 37 سال میں جس آواز کو صرف ایک دھندلی یاد سمجھتا رہا، آج وہ میرے سامنے ایک دروازے کے پیچھے تھی۔ میرے اندر ایک ہی خیال تھا، اگر امی واقعی اندر ہیں تو میں انہیں یہاں سے لے جاؤں گا، لیکن ایان کی آواز نے مجھے روک دیا۔ بھائی، میں اس کی طرف مڑا، اس کے چہرے پر اداسی تھی اور درد۔ ہر دروازہ جو کھلتا ہے ہر بار کسی کو واپس نہیں لاتا۔ میں نے کہا، میں امی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ایان نے دھیرے سے جواب دیا، میں بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے 37 سال انتظار کیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں دروازے کے قریب گیا، ہینڈل پکڑا۔ جیسے ہی میری انگلیاں اس سے ٹکرائیں، میرے دماغ میں ایک اور یاد چمکی۔ 17 اکتوبر 1989۔ میں 7 سال کا تھا۔ میں اسی دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میری ماں میرے پیچھے تھیں، وہ رو رہی تھیں۔ برہان بیٹا، جو بھی ہو اپنے بھائی کا ہاتھ مت چھوڑنا۔ چھوٹا ایان میرا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا تھا، امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میری ماں نے مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، بیٹا بس میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ ایان رو کر بولا، نہیں امی، آپ سچ میں واپس آئیں گی نا؟ میری ماں نے اسے گلے لگایا۔ ہاں ضرور بیٹا۔ لیکن ان کی آنکھوں میں مجھے آج سمجھ آیا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھیں۔ وہ واپس آنا چاہتی تھیں، لیکن شاید انہیں اجازت نہیں ملی۔ یاد ختم ہوئی۔ میں واپس وہیں کھڑا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، امی میں آ گیا ہوں، اور دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک کمرہ تھا، لیکن یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ بیچ میں ایک پرانی کرسی تھی اور اس کرسی پر ایک عورت بیٹھی تھی، سفید کپڑے، بند آنکھیں اور ہاتھ میں وہی تصویر جو مجھے ملی تھی۔ میری سانس رک گئی۔ امی، اس عورت نے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہچان تھی، برہان، بس ایک لفظ، اور میری ساری ہمت ٹوٹ سی گئی۔ میں ان کے قریب گیا۔ امی، انہوں نے میرا چہرہ چھوا، لیکن ان کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ تم بہت بڑے ہو گئے ہو۔ میں رو پڑا۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کی۔ بیٹا، میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ انہوں نے کمرے کے پیچھے اشارہ کیا۔ وہاں ایک اور دروازہ تھا، اور اس دروازے کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا۔ یہ کیا ہے؟ میری ماں نے دھیرے سے کہا، یہ وہ چیز ہے جسے بند رکھنے کے لیے میں یہاں رکی۔ میں نے پوچھا، کون سی چیز؟ ان کی آنکھوں میں ڈر سا آ گیا۔ وہ جو انسان کی سب سے خوبصورت چیز کو اس کا سب سے بڑا دشمن بنا دیتی ہے۔ یاد۔ میں چپ ہو گیا۔ امی نے کہا، وارڈ 17 میں قید چیز کسی جسم کو نہیں کھاتی، یہ انسان کی یادیں کھاتی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، کیونکہ اب وہ کمزور نہیں رہی۔ 37 سال سے وہ صرف ایک چیز کا انتظار کر رہی تھی۔ کس چیز کا؟ میری ماں نے جواب دیا، تمہاری واپسی کا۔ اچانک پورا کمرہ ہلنے لگا، دیواروں پر دراریں آنے لگیں، اور پیچھے والے دروازے سے آواز آئی، برہان، تم مجھے لینے آئے تھے، لیکن تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا؟ میری ماں کا چہرہ خوف سے بھر گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا۔ برہان، اب میری بات دھیان سے سنو۔ جو آواز تم سن رہے ہو وہ میری نہیں ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا، اندھیرے میں کوئی کھڑا تھا، لیکن اس بار اس کا چہرہ تھا، اور وہ چہرہ دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں، کیونکہ وہ چہرہ میرا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، 37 سال پہلے تم مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے، اب میری باری ہے تمہاری جگہ لینے کی۔ میرے سامنے کھڑا شخص میرا چہرہ لیے ہوئے تھا، وہی آنکھیں، وہی آواز، وہی چہرہ، لیکن اس کی آنکھوں میں جو چیز تھی وہ میری نہیں تھی، وہ
نفرت تھی۔ میں پیچھے ہٹا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مسکرایا۔ 37 سال تک تم یہی سوال پوچھتے رہے، مجھے سمجھاؤ، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں برہان، میں تمہارا وہ حصہ ہوں جسے تم نے زندہ رہنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ میری ماں نے فوراً کہا، اس کی بات مت سننا۔ وہ شخص ہنسنے لگا۔ بیگم صاحبہ، اب بھی آپ سچ چھپانا چاہتی ہیں؟ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ امی، یہ کون ہے؟ انہوں نے نظر جھکا لی۔ یہ برہان کا وہ حصہ ہے جو اس رات الگ ہو گیا تھا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ مطلب؟ میری ماں نے دھیرے سے کہا، جب ڈاکٹر سلمان نے تمہاری یادیں الگ کی تھیں تو صرف یادیں نہیں نکلیں، تمہارا ڈر، تمہارا درد، تمہاری کچھ فیلنگز، وہ سب بھی الگ ہو گیا۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ تو تم؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں تمہارا درد ہوں، میں تمہارا وہ حصہ ہوں جو تم نے بھلا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے آگے کہا، 37 سال میں یہاں اکیلا رہا، میں نے تمہاری یادیں سنبھال کر رکھی، میں نے ایان کو اکیلا نہیں ہونے دیا، میں نے امی کو زندہ رکھا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ لیکن تم باہر نارمل زندگی جیتے رہے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ صرف کوئی دشمن نہیں تھا، یہ میری وہ تکلیف تھی جسے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میری ماں نے کہا، برہان، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے تمہارا درد الگ کیا تھا، لیکن درد کو قید نہیں کیا جا سکتا، وہ کبھی نہ کبھی واپس آتا ہے۔ اچانک پورا کمرہ ہلنے لگا۔ پیچھے والا سیاہ دروازہ کھلنے لگا اور اس کے اندر سے وہی آواز آئی، آخر سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ میرا دوسرا روپ مسکرایا، اب وہ آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کون؟ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ جس نے مجھے بنایا۔ اندھیرے سے ایک سایہ باہر نکلا۔ اس بار وہ بنا چہرے والا شخص نہیں تھا، اس کا چہرہ بدلتا رہتا تھا، کبھی میری ماں، کبھی ایان، کبھی میرا، جیسے وہ ہر انسان کا چہرہ چرا سکتا ہو۔ ڈاکٹر سلمان کی آواز میرے دماغ میں گونجی، یہ انسان کی سب سے خوبصورت چیز کو اس کا دشمن بنا دیتا ہے۔ وہ چیز ہمارے سامنے تھی۔ اس نے کہا، برہان، تمہیں ہمیشہ لگا کہ تم نے کچھ کھو دیا ہے، لیکن اصل میں تم نے مجھے پیدا کیا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرایا، میں بھولی ہوئی یادوں کا آخری ٹکڑا ہوں، میں وہ ہوں جو انسان بھول جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ میری ماں نے چیخ کر کہا، برہان، پیچھے ہٹو، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ سایہ میری طرف بڑھنے لگا اور میرا دوسرا روپ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، اب فیصلہ تمہارا ہے، یا تو تم مجھے واپس اپنے اندر لے لو، یا پھر یہ جگہ ہمیشہ کے لیے تمہارا گھر بن جائے گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، میں تمہیں واپس کیسے لوں؟ اس نے کہا، اپنا درد قبول کر کے۔ اچانک مجھے اپنی پوری زندگی یاد آنے لگی، وہ راتیں جب بنا وجہ ڈر لگتا تھا، وہ خواب جن کا مطلب مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا، وہ خالی پن جسے میں کبھی نام نہیں دے سکا، سب کچھ۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں تم سے بھاگتا رہا، میں سمجھتا رہا کہ تم میری کمزوری ہو، لیکن تم میرا حصہ تھے۔ میرا دوسرا روپ پہلی بار مسکرایا، اب تم سمجھ گئے۔ اسی وقت سیاہ سایہ غصے میں گرج اٹھا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر اپنی پوری یاد واپس لے لے تو تم میری قید سے باہر نکل جاؤ گے۔ میری ماں نے دھیرے سے کہا، برہان، اب وقت آ گیا ہے، جو 37 سال پہلے ادھورا رہ گیا تھا اسے آج مکمل کرو۔ اور پھر میرے سامنے دو راستے تھے، ایک طرف میری ماں، ایک طرف ایان، اور سامنے میرا اپنا وہ حصہ جسے مجھے واپس لینا تھا۔ لیکن اس سیاہ سائے نے آخری بات کہی، اگر تم نے اپنا درد واپس لے لیا تو تمہیں وہ سب بھی یاد آ جائے گا جو تمہاری ماں نے تم سے چھپایا تھا۔ اور یہ سن کر میری ماں کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میرے سامنے میرا اپنا دوسرا روپ کھڑا تھا اور میرے پیچھے میری ماں، لیکن سب سے زیادہ خوفناک چیز وہ سیاہ سایہ تھا، وہ جو میری یادوں سے بنا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، برہان، تم سچ جاننا چاہتے ہو نا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ مسکرایا۔ پھر پہلے یہ مان لو کہ تمہاری ماں نے تم سے ایک بہت بڑا راز چھپایا۔ میری نظر فوراً امی پر گئی۔ امی؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برہان، میں تمہیں بچانا چاہتی تھی، لیکن سچ ہمیشہ
بچاتا نہیں، کبھی کبھی توڑ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسا سچ؟ کچھ لمحوں تک وہ خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا اس رات صرف ایان نہیں گیا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا تم بھی واپس نہیں آئے تھے۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ مگر میں تو زندہ ہوں۔ میری ماں نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن جس برہان کو میں گھر لے کر گئی تھی وہ وہی برہان نہیں تھا۔ کمرے کی ہوا بھاری ہو گئی۔ میں نے اپنے دوسرے روپ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش کھڑا تھا، جیسے وہ پہلے سے سب جانتا ہو۔ میں نے کہا تو پھر میں کون ہوں؟ میری ماں کی آواز کانپ سی گئی۔ تم برہان کی یادوں کا وہ حصہ ہو جو بچ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مطلب؟ ماں نے کہا ڈاکٹر سلمان نے تمہاری جان بچانے کے لیے تمہارا جسم نہیں بدلا تھا، صرف تمہاری یادیں، تمہاری پہچان، وہ سب ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ چھوا۔ تو کیا میں اصلی برہان نہیں ہوں؟ اچانک میرا دوسرا روپ آگے آیا۔ نہیں، یہ بات یاد رکھنا، تم نقلی نہیں ہو، تم ادھورے ہو۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر سا گیا۔ ادھورا؟ ہاں، انسان صرف اپنی پرانی یادوں کا نام نہیں ہوتا۔ تم نے جو زندگی گزاری، جو لوگ تم سے محبت کرتے رہے، جو فیصلے تم نے لیے، وہ سب تمہارا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، میں بس ایک ادھوری کہانی تھا۔ لیکن وہ سیاہ سایہ ہنسنے لگا۔ کتنی خوبصورت باتیں، لیکن سچ یہ ہے برہان کو سب یاد آ گیا تو وہ میری ضرورت نہیں رہے گا۔ میں نے پوچھا تمہیں میری یادوں سے کیا چاہیے؟ اس نے جواب دیا مجھے صرف ایک چیز چاہیے، خاتمہ۔ کس کا خاتمہ؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا تمہارا۔ اچانک کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میری ماں چیخیں برہان۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میرے دماغ میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک پرانی یادیں نظر آنے لگیں۔ میرا بچپن، ایان کے ساتھ کھیلنا، امی کا ہنسنا، ابو کا کندھے پر بٹھانا، پھر وہ رات، نورستان، وارڈ نمبر 17 اور ایک چیز جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں ڈاکٹر سلمان، میرے والد اور ایک اور شخص کھڑے تھے۔ میرے والد رو رہے تھے، سلمان، اگر یہ فیصلہ غلط ہوا تو میرا بیٹا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر سلمان نے کہا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ پھر تیسرے شخص نے کہا ایک بچہ باہر جائے گا اور ایک یہاں رہ جائے گا۔ میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا اور میری سانسیں رک گئیں، کیونکہ وہ شخص میرے والد نہیں تھے، وہ قاسم شاہ تھا۔ یاد ٹوٹ گئی۔ میں واپس کمرے میں تھا، میری ماں رو رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا امی، قاسم شاہ کا اس سب میں کیا کردار تھا؟ انہوں نے جواب دیا اور یہ خاموشی سب کچھ بتا رہی تھی۔ اچانک دور سے آواز آئی، قاسم شاہ کی آواز، برہان، تمہیں سچ چاہیے تھا نا؟ تمہارے والد نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ان کا نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ قاسم شاہ اندر آیا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر وہ پرانا خوف نہیں تھا، صرف افسوس تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا 37 سال پہلے ہم نے تمہیں بچایا نہیں تھا برہان، ہم نے صرف ایک نئی قید بنا دی۔ قاسم شاہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ 37 سال سے جس شخص کو میں صرف ایک پرانا چوکیدار سمجھتا رہا، آج وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا بوجھ تھا جو شاید 37 سال سے اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا قاسم شاہ، اس رات اصل میں ہوا کیا تھا؟ کچھ لمحوں تک وہ خاموش رہا، پھر اس نے وارڈ 17 کی پرانی دیوار کو دیکھا۔ برہان، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نورستان ایک ہاسپٹل تھا، لیکن کچھ جگہیں صرف عمارتیں نہیں ہوتیں، کچھ جگہیں اپنے اندر گزرے ہوئے وقتوں کو قید کر لیتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے پہیلیاں نہیں چاہیے، مجھے سچ چاہیے۔ قاسم شاہ نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تو سنو۔ 17 اکتوبر 1989 کی رات نورستان شفا خانہ بند ہونے والا تھا۔ ہاسپٹل کے تمام ریکارڈز ہٹا دیے گئے تھے، پیشنٹس کو شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن وارڈ 17 ابھی بھی کھلا ہوا تھا، کیونکہ وہاں ایک آخری چیز باقی تھی، تم۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میرے لیے؟ قاسم شاہ نے کہا ہاں۔ ڈاکٹر سلمان سمجھ چکے تھے کہ وارڈ 17 کا اثر تم پر ہو چکا ہے، مگر وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا، ایک ایسا طریقہ جس سے تمہاری زندگی بچ سکتی تھی۔ میں نے پوچھا اور ایان؟ قاسم شاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایان؟ وہ تم سے زیادہ سمجھدار تھا، وہ صرف 7 سال کا تھا، لیکن اس نے وہ بات سمجھ لی تھی
जो बड़े लोग नहीं समझ सके। क्या बात कि कुछ दरवाजे ताकत से नहीं कुर्बानी से बंद होते हैं। मेरी माँ चुपचाप रो रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा। अम्मी, आपको सब पता था? उन्होंने आंखें बंद कर लीं। हाँ बेटा, मुझे पता था, लेकिन मैं तुम्हें वो दर्द नहीं देना चाहती थी। मैंने कहा, मगर मेरा पूरा बचपन एक झूठ पर गुजरा। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन माँ कभी कभी अपने बच्चे को सच से भी बचाना चाहती है। कासिम शाह ने बात जारी रखी। उस रात जब डॉक्टर सलमान ने तुम्हारी यादें अलग करना शुरू की, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन फिर वार्ड 17 ने पहली बार किसी इंसान की आवाज़ में जवाब दिया। मैंने पूछा, किसकी आवाज़? उन्होंने कहा, तुम्हारी। कमरे में खामोशी छा गई। उसने तुम्हारी आवाज़ क्यों बनाई? कासिम शाह बोला, क्योंकि वो तुम्हें समझ चुका था। वो जानता था कि एक बच्चा अपने आप से नहीं, अपने भाई के लिए लड़ेगा। मेरी नज़र आयान पर गई। वो खामोश खड़ा था। कासिम शाह ने कहा, आयान ने दरवाज़ा खोला नहीं था। मैंने हैरानी से पूछा, फिर? उसने दरवाज़ा बंद किया था। कैसे? अपनी सबसे कीमती चीज़ देकर, मोहब्बत। आयान ने पहली बार नज़र उठाई। मैं नहीं चाहता था कि बुरहान अकेला रह जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आयान, उसने हल्की सी मुस्कुराहट की। भाई, मैंने वादा किया था ना कि अगर तुम मुझे भूल भी गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। अचानक पूरा कमरा ज़ोर से हिलने लगा। दीवारों से पुराना प्लास्टर गिरने लगा और वो सियाह साया दोबारा नजर आया। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत था। उसने गुस्से में कहा, बस 37 साल मैंने इंतज़ार किया। मैंने तुम्हारी यादें संभाली और अब तुम सब कुछ ख़त्म करना चाहते हो। मैंने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हें समझ आ गया? तुम सिर्फ दर्द नहीं हो, तुम एक कैद हो। वो हंस पड़ा। कैद? मैं वो हूँ जो तुम लोगों ने पैदा किया। मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूँ जिसे तुम सब ने छोड़ दिया। अचानक वार्ड 17 के बाहर अलार्म बजने लगा। सिस्टम फेलियर, वार्ड नंबर 17 अनलॉक्ड। डॉक्टर सलमान की आवाज़ आई, बुरहान, अब फैसला करना होगा। मेरे पास सिर्फ एक सवाल का जवाब है। मैंने पूछा, कौन सा? डॉक्टर ने कहा, अगर वार्ड 17 को बंद करना है तो किसी एक को यहाँ रहना होगा। मेरी नज़र अम्मी पर गई, फिर आयान पर, फिर अपने दूसरे रूप पर, और फिर उस दरवाजे पर जिसके पीछे 37 साल का खौफ कैद था। अगर वार्ड 17 को बंद करना है तो किसी एक को यहाँ रहना होगा। डॉक्टर सलमान के अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। किसी एक को यहाँ रहना होगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वही दरवाज़ा जिसने 37 साल पहले मेरी ज़िंदगी छीन ली थी। मेरी माँ मेरे करीब आई। बुरहान, उनकी आवाज़ में वही ममता थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। मैंने उनका हाथ पकड़ा। अम्मी, इस बार कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। आयान खामोश खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा। भाई, वो हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार तुम मुझे याद कर रहे हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं था, आयान ने जवाब दिया। बस तुम्हें याद नहीं था कि तुम मुझे याद करते थे। अचानक वो सियाह साया ज़ोर से हंसा। कितनी खूबसूरत बात है, लेकिन तुम सब एक बात भूल रहे हो। सबकी नज़र उस पर गई। मैं सिर्फ बुरहान का दर्द नहीं हूँ, मैं इस दरवाजे की चाबी हूँ। डॉक्टर का चेहरा बदल गया। ये मुमकिन नहीं, साया मुस्कुराया। तुमने मुझे बनाया था सलमान। तुमने सोचा था कि यादों को अलग करके इंसान को बचा लोगे, लेकिन तुम भूल गए। हर याद के साथ एक एहसास भी जुड़ा होता है। हर दर्द अपनी जगह ढूंढता है। मैंने धीरे से पूछा, फिर तुम चाहते क्या हो? साया मेरी तरफ देखता रहा। मैं सिर्फ अपनी जगह चाहता हूँ। कहाँ? तुम्हारे अंदर। कमरे में खामोशी छा गई। मैं वापस तुम में मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, फिर तुम ख़त्म हो जाओगे? वो मुस्कुराया। नहीं, फिर मैं मुकम्मल हो जाऊँगा। मैंने अपने दूसरे रूप की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, बुरहान, फैसला तुम्हारा है। या तो तुम मुझे कबूल कर लो, या फिर ये जगह हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी याद आने लगी। वो दिन जब मैं बिना वजह उदास होता था, वो रातें जब मुझे एक अनजान आवाज़ बुलाती थी, वो खालीपन जिसका नाम मैं नहीं जानता था, सब कुछ। फिर आयान की आवाज़ आई, भाई।
اپنے درد سے مت بھاگنا، کیونکہ جس درد کو انسان سمجھ لیتا ہے وہ پھر اسے توڑ نہیں سکتا۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور اپنے دوسرے روپ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں قبول کرتا ہوں۔ سایہ پہلی بار خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، تم میری کمزوری نہیں ہو، تم میری کہانی کا وہ حصہ ہو جسے میں بھول گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، پورا وارڈ 17 روشنی سے بھر گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے 37 سال کا بوجھ میرے اندر واپس آ رہا ہو۔ درد، یادیں، خوشی، غم، سب کچھ۔ اور پھر مجھے وہ آخری یاد نظر آئی۔ 17 اکتوبر 1989، وارڈ 17، میری ماں، ایان، ڈاکٹر سلمان اور میرے والد۔ میرے والد ڈاکٹر سلمان سے کہہ رہے تھے، سلمان، اگر برہان کو بچانا ہے تو ایک اور راستہ ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کون سا؟ میرے والد نے کہا، دروازہ بند کرنے کے لیے کسی ایک کو اندر رہنا نہیں، بلکہ کسی کو باہر سے یاد رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر حیران ہوا، کیا مطلب؟ میرے والد نے کہا، اگر ہم سب بھول گئے تو وہ جیت جائے گا۔ پھر میرے والد نے ایان کا ہاتھ پکڑا۔ ایان، اپنے بھائی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ یاد ٹوٹ گئی، میری آنکھیں کھل گئیں اور میں سمجھ گیا ایان قید نہیں تھا، وہ نگہبان تھا۔ لیکن ایک چیز اب بھی باقی تھی، وہ سیاہ سایہ اب بھی میرے اندر نہیں گیا تھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا اور اس نے دھیرے سے کہا، برہان، ایک بات ابھی باقی ہے۔ کیا؟ میں تمہارا درد ہوں، لیکن میں اس چیز کا دروازہ بھی ہوں جو اب باہر آنے والی ہے۔ اچانک پورے نورستان میں ایک آواز گونجی، وارڈ نمبر 17 اوپنڈ، اور ہاسپٹل کے اندر کوریڈور میں 37 سال بعد پہلی بار کسی نے قدم رکھا۔ یہ الفاظ پورے نورستان کے شفا خانے میں گونج رہے تھے۔ 37 سال سے بند ہاسپٹل، جس کی دیواروں نے صرف خاموشی سنی تھی، آج پہلی بار وہاں کسی اور چیز کی آہٹ تھی۔ قدم، کسی کے قدم۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ قدم باہر سے اندر نہیں آ رہے تھے، وہ اندر سے باہر آ رہے تھے۔ میری نظر اس سیاہ دروازے پر جم سی گئی۔ وہ دروازہ دھیرے دھیرے کھل رہا تھا۔ ڈاکٹر سلمان پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اس نے جواب دینے سے پہلے ڈر محسوس کیا۔ جو چیز ہم نے 37 سال پہلے ختم سمجھی تھی، وہ کبھی ختم ہوئی ہی نہیں۔ دروازہ پورا کھل گیا۔ اندر صرف اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے میں ہزاروں آوازیں تھیں، لوگوں کی، بچوں کی، مریضوں کی، اور ان لوگوں کی جو کبھی نورستان سے باہر نہیں جا سکے۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، برہان، یاد رکھنا، وہ تمہیں ڈر دکھائے گی، وہ تمہاری کمزوری ڈھونڈے گی، لیکن اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا، انسانیت۔ اچانک اندھیرے سے آواز آئی، انسانیت؟ تم لوگوں نے ہی تو مجھے بنایا۔ سایہ باہر آیا، لیکن اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب وہ ایک شخص نہیں، بلکہ ہزاروں ٹوٹی ہوئی یادوں کا مجموعہ تھا۔ اس نے کہا، میں ان سب کا درد ہوں جنہیں اس ہاسپٹل نے بھلا دیا۔ میں ان سب کی آواز ہوں جن کا کوئی نام ریکارڈ میں نہیں رہا۔ مجھے سمجھ آ گیا، یہ صرف میری کہانی نہیں تھی۔ نورستان نے بہت سے لوگوں کے راز اپنے اندر قید کر رکھے تھے۔ ڈاکٹر سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم سے غلطی ہوئی۔ سایہ ہنس پڑا، غلطی؟ تم نے انسان کو سمجھنے کی کوشش میں اسے توڑ دیا۔ میں نے آگے قدم بڑھایا، بس سب کی نظر میری طرف گئی۔ سایہ بولا، تم مجھے روکو گے؟ میں نے کہا، نہیں، میں تمہیں سمجھوں گا۔ وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ تم میرا درد ہو، مگر تم میری پوری پہچان نہیں ہو۔ میں نے ایان کی طرف دیکھا، تم نے 37 سال میرا انتظار کیا۔ ایان مسکرایا، کیونکہ بھائی، وعدہ صرف زندہ لوگ نہیں نبھاتے۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑا، اب آپ گھر جائیں گی؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب؟ ہاں امی، اب کوئی کسی کو پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ پھر میں اس سیاہ دروازے کے سامنے گیا اور کہا، جو کچھ بھی یہاں قید ہے، آج آزاد ہوگا۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، دیواریں ہلنے لگیں۔ سایہ چیخا، نہیں، اگر یہ دروازہ کھل گیا تو تم سب مجھے بھول جاؤ گے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کہا، بھول جانا ہی سب سے بڑا خوف تھا، لیکن اب یاد رکھنا میری طاقت ہے۔ ایک زور کی روشنی چمکی اور پھر سب کچھ خاموش۔ جب میری آنکھیں کھلیں، میں نورستان کے باہر کھڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ وہ پرانی عمارت پہلی بار خاموش نہیں لگ رہی تھی، بس خالی لگ رہی تھی۔ میرے ساتھ میری ماں تھی، ایان تھا اور ڈاکٹر سلمان بھی، لیکن قاسم شاہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، قاسم شاہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر سلمان نے دھیرے سے کہا، اس نے اپنی آخری ڈیوٹی پوری کر دی۔
میری نظر واپس نورستان پر گئی۔ میں سمجھ گیا کچھ لوگ کہانیوں میں زندہ رہتے ہیں۔ 6 مہینے بعد میں اکثر اس پرانی جگہ کے پاس جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے نورستان شفاخانہ 37 سال پہلے بند ہوا تھا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اصل میں کیوں بند ہوا۔ ایک دن مجھے ایک پرانی فائل ملی۔ اس پر صرف ایک نام لکھا تھا، دارالصمت۔ اندر ایک آخری نوٹ تھا، ہر جگہ جہاں انسان اپنا درد چھپاتا ہے وہاں ایک دروازہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر دروازے کو بند کرنے کے لیے کسی ایک کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے فائل بند کر دی، لیکن جیسے ہی میں جانے لگا میرے فون پر ایک اننون میسج آیا۔ صرف ایک لائن تھی، برہان، نورستان صرف ایک جگہ تھی اور ایسی اور جگہیں ابھی بھی ہیں۔ میں کچھ لمحوں تک اسکرین دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے مسکرایا، کیونکہ اب مجھے پتا تھا ہر خاموشی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور ہر کہانی کے پیچھے خوف۔ اگر آپ نے اس خوفناک سفر کو آخر تک سنا ہے تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کچھ راز وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو دارالصمت کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل خوف و اشر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر خوفناک کہانی سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اصلی واقعہ، پیرانارمل ایکسپیرینس یا کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بھیجیں۔ یاد رکھیں، ہر گھر میں ایک راز ہوتا ہے، ہر شہر میں ایک کہانی ہوتی ہے، اور ہر خاموشی کے پیچھے چھپا ہوتا ہے خوف۔ میں ہوں اشر، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں۔ میں ملوں گا آپ سے جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔